معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ منظر دل و نگاہ میں بس کر رہ جاتے ہیں، ان میں اتنی قوت، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کرداروں کا مکمل تعارف بن جاتے ہیں۔ وہ بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ لوگ عبادت میں مصروف تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت اور وجیح نوجوان بہت خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور سر جھکائے عبادت میں مصروف تھا۔ اچانک اس خوبصورت نوجوان کا انہماک ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اپنے پہلو میں ایک آدمی کو گریہ کرتے ہوئے پایا۔ پہلے تو اسے اس بات کی سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کی آہوزاری کا سبب کیا ہے۔ ویسے بھی روتے ہوئے آدمی کی بات کم ہی سمجھ میں آتی ہے۔ چند لمحے غور کے بعد بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ بھی اپنے اللہ تعالی کے حضور فریاد کر رہا تھا، گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، میرے اللہ مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ وہ خوبصورت نوجوان اس آدمی کی اس بات کو سن کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس طرح کسی کو اتنی زیادہ رقم اور اس انداز میں مانگتے کب دیکھا تھا؟ لیکن وہ آدمی اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز بس یہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میرے مالک مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ اس آدمی کی دعا کا انداز دیکھ کر وہ نوجوان اپنے گھر گیا اور 10,000 درہم اسے بھجوا دیے۔ آئیے اب دوسرا منظر دیکھیں۔ اس کا کردار بھی وہی خوبصورت نوجوان ہے۔ ایک باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ بڑا عجیب منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایک حبشی غلام زمین پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتا بھی بیٹھا تھا۔ غلام ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور دوسرا لقمہ اس کتے کے منہ میں ڈالتا تھا۔ اس خوبصورت اور حسین نوجوان نے قدم اس غلام کی طرف بڑھا دیے۔ قریب جا کر اس سے کہا، اے غلام، یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہیں اس کام پر کس نے ابھارا ہے؟ غلام مسکرایا اور بولا، مجھے اس بات سے بہت حیا آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اسے نہ کھلاؤں۔ وہ حسین نوجوان یہ بات سن کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس غلام سے کہا، تم یہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وجیح نوجوان اس غلام کے آقا کے پاس گیا اور اس غلام کو اس باغ سمیت خرید لیا جس میں وہ موجود تھا۔ پھر واپس اس غلام کے پاس پہنچا۔ غلام وہیں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس خوبصورت نوجوان نے کہا، میں نے تمہیں اور اس باغ کو خرید لیا ہے۔ غلام نے حیرت سے اس وجیح نوجوان کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، آج سے تم آزاد ہو اور یہ باغ تمہارا ہے۔ ان دو مناظر کو آپ نے دیکھا، کیسے لگے آپ کو؟ اب یقیناً آپ کا دل اس حسین اور وجیح نوجوان کا نام جاننے کے لیے بے تاب ہوگا۔ تو سنیے، یہ وہ نوجوان تھے جو بات کرتے تو بہت حسین بات کرتے، خاموش ہوتے تو خاموشی میں بھی دلکشی ہوتی، کسی کو کچھ عنایت کرتے تو خوب عطا کرتے، جواب دیتے تو بہت شاندار جواب دیتے، کسی کے ہم نشین ہوتے تو زندگی کو حسین بنا دیتے، کسی کی جہالت پر بہترین درگزر کرتے۔ یقیناً آپ ان خوبیوں کے حامل انسان کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ ان اوصاف کے مالک وہ ہیں جن کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، جن کے والد بہادری اور فصاحت و بلاغت کے حامل سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ گراں قدر خوبیاں اور اوصاف اس عظیم نوجوان کے ہیں جن کا نام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کی یہ کنیت آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اگرچہ محمد نام کا کوئی بیٹا آپ کا نہ تھا۔ حسن آج ہم سب کے لیے بہت معروف، جانا پہچانا
اور شاید عام سا نام ہے، لیکن جب ان کا نام رکھا گیا اس دور میں ایسے نام رکھنے کا رواج نہیں تھا، سب کو عجیب لگا، لیکن اللہ تعالی نے اس نام کو سب کے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی، اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالی اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام اس سعادت کو پانے کے لیے پر امید اور بے چین تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دن کے سوا میں نے امارت کو کبھی پسند نہیں کیا۔ چنانچہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جھنڈا ان کو عطا ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہادری میں یکتا تھے۔ آپ نے جسے بھی مقابلے کے لیے للکارا اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی۔ انتہائی پرہیزگار اور متقی، طبیعت میں نفاست اور گفتگو میں صداقت کے جوہر نمایاں تھے، اور کیوں نہ ہوتے، بچپن ہی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں پروان چڑھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور رسالت کے ابتدائی اور کٹھن دور میں آپ کی مدد اور غمخواری کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فاطمہ کائنات کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، فاطمہ میری لخت جگر ہے، جو چیز اسے بے چین کر دے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے تقوی، نرم مزاج اور زہد کی وجہ سے نہ صرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھیں، بلکہ اس مقام پر فائز ہو چکی تھیں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی انہیں ایک قرب خاص حاصل تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گلشن میں یہ پھول سن 3 ہجری میں کھلا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال بعد شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی اور خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، کیا نام رکھا ہے تم نے اس کا؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حسین کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور کہا، اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔
پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا آپ تشریف لائے اور فرمایا اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ان کے نام ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ تھے شبر، شبیر، مشبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن رضی اللہ عنہ سے بہت محبت اور انس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک خاص مقام اور فضیلت والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ ابو بکر بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کے دوران سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے، حتیٰ کہ ممبر پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ فرشتہ اس رات سے پہلے کبھی نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے خاص طور پر اجازت طلب کی ہے کہ وہ مجھ پر سلام کہے، مجھے بشارت سنائے کہ یقیناً سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اکثر اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے یوں کھیلنے سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ کھیلتے وقت بچے جو شرارتیں کرتے ہیں، جس طرح ناز دکھاتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی ویسے ہی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لطف اندوز ہو کر برداشت اور تحمل کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ سجدے کے لیے سر جھکاتے تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما پشت پر چڑھ جاتے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو شفقت و پیار سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے۔ پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو وہ دونوں پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی کیا میں انہیں ان کی ماں کے پاس لے جاؤں؟ آسمان پر بجلی چمکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا جاؤ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بجلی چمکتی رہی یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس جا پہنچے۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ انہیں آگے بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اسے لمبا کر دیا۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ کی پشت پر تھے۔ میں واپس سجدے میں لوٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے درمیان آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، ہم نے سمجھا شاید کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے یا پھر آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، بات دراصل یہ تھی کہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا، میں نے اس کی خواہش پوری ہونے تک جلدی کرنے کو ناپسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اکثر بوسہ دیتے اور اپنے کندھے پر اٹھا لیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کی دعوت دی اور فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے بھی محبت کرے۔ جو لوگ حاضر ہیں وہ دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ایک خاص معنی رکھتی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خوب روح، حسین اور پروقار انسان تو تھے ہی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کے دل بے اختیار محبت سے لبریز ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں کی نظر آپ پر پڑتی تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے۔ ان کے دلوں پر غم کا سایہ سا چھا جاتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ بعض لوگ تو بلند آواز سے رونے کے قریب ہو جاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند روز بعد میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ پہلو بپہلو چل رہے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے تو انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گردن پر اٹھا لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے ماں باپ قربان جائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم صورت ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ عقبہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور سخاوت کے مناظر ہم شروع میں پڑھ ہی چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری میں بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت کمال رکھتے تھے۔ انہیں ہر وقت اللہ کی خوشنودی کی طلب رہتی تھی۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے قبل سورہ کہف پڑھا کرتے تھے۔ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا ان کے نزدیک عبادت تھی۔ ایک بار آپ اعتکاف میں تھے، ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو اعتکاف کے دائرے سے نکل کر اس کی ضرورت کو پورا کیا اور پھر اعتکاف گاہ میں داخل ہو گئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت بڑے زاہد تھے، کیوں نہ ہوتے کہ آپ کو بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہوئی۔ ابو الحورا رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے عرض کی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے، یعنی کیا بات یاد ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یاد ہے کہ میں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو میرے منہ سے نکال کر واپس صدقے کی کھجوروں میں رکھ دیا۔ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھجور سے حسن رضی اللہ عنہ پر کیا حرج تھا، یعنی اگر وہ کھا بھی لیتے تو کیا حرج تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آل محمد کو صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ ایک شخص نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے رب کے حضور رقت آمیز لہجے میں سرگوشی کرتے سنا تو اس نے آپ سے کہا، کیا آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پاس تو نجات کے راستے موجود ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ اس قابل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاں تک میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب سور پھونکا جائے گا
تو लोगों के दरमियान ताल्लुकात रिश्ते नाते नहीं रहेंगे। रही शफात की बात, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कौन है जो अल्लाह ताला के हां उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। और रहा रहमत का मामला, तो अल्लाह ने फरमाया है मैं अनकरीब ये रहमत मुत्तकी लोगों के लिए लिख दूंगा। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो बहुत पाकीज़ा जबान के मालिक थे। उनकी जबान से कभी कोई बुरा या सख्त कलिमा अदा नहीं हुआ। अब्दुल्लाह बिन औन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे यहां बात करने के एतबार से हसन रजी अल्लाह अन्हो से ज्यादा महबूब तरीन कोई नहीं। उनका खामोश न होना मुझे पसंद है। मैंने आपसे कभी कोई गैर अखलाकी कलिमा नहीं सुना। अलबत्ता एक मर्तबा सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो और अम्र बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान एक जमीन के मुताल्लिक कुछ झगड़ा हुआ। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने कुछ अर्ज किया जिस पर अम्र रहमतुल्लाह अलैह राजी नहीं थे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया हमारे पास इसके लिए इस चीज के अलावा कुछ नहीं जो इसकी नाक खाक आलूद कर दे। यानी अगर आप ये बात तस्लीम नहीं करते तो ये बात आपको ख्वार कर सकती है। अब्दुल्लाह बिन औन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये कलिमा सख्त तरीन था जो मैंने आपसे सुना। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो को अल्लाह ताला ने फसाहत व बलागत की खूबियों से नवाजा था। इन खूबियों का अंदाजा आपके इन अक़वाल से लगाया जा सकता है। आपसे दरियाफ्त किया गया गनीमत क्या है? आपने जवाब में फरमाया तक़वा में रग़बत और दुनिया में ज़ुहद, यही गनीमत है। हिल्म के बारे में दरियाफ्त किया गया तो जवाब मिला गुस्सा रोक लेना और नफ्स पर कंट्रोल करना हिल्म है। बेवकूफी के मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया तो फरमाया घटियापन की पैरवी करना और गुमराहों की सोहबत इख्तियार करना बेवकूफी है। दरियाफ्त किया गया कि गफलत क्या है? जवाब मिला मस्जिद को तर्क कर देना और किसी फसादी की इताअत करना गफलत है। बुख्ल के बारे में पूछा गया तो फरमाया जो तेरे हाथों में हो उसे इज्जत समझे और जो खर्च करे उसे कर्ज ख्याल करे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो फरमाया करते थे जो बेअक्ल हो उसका अदब नहीं, बेहिम्मत शख्स को मोहब्बत नहीं होती, बेदीन की हया नहीं होती। अक्ल की बुनियाद लोगों से मिलकर जिंदगी गुजारना है। अक्ल से दारैन यानी दुनिया और आखिरत को इकट्ठे पाया जा सकता है। इसी तरह उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों से बाज आ जाओ, तुम इबादत गुजार बन जाओगे। अपने हक में अल्लाह की तकसीम पर खुश हो जाओ तो तवंगर यानी खुशहाल हो जाओगे। अपने हमसाये से भलाई करो, तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे। लोगों का इस तरह साथ दो जैसा तुम अपने साथ लोगों का रवैया पसंद करते हो, तुम आदिल बन जाओगे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया लोगों की हलाकत तीन चीजों में है, तकब्बुर, लालच और हसद। तकब्बुर में हलाकत है। इसी तकब्बुर की वजह से शैतान लानती ठहरा और लालच नफ्स का दुश्मन है। इसी लालच की बिना पर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए और हसद बुराई का जासूस है। इसी हसद की वजह से काबील ने हाबील को कत्ल किया था। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो की पूरी जिंदगी ऐसे हिकमत भरे अक़वाल की अक्कासी करती है। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो बहुत बुर्दबार और नर्म मिजाज के मालिक थे। वो अपने ऊपर जुल्म करने वालों के लिए बहुत हलीम थे। जो अपनी जहालत से उन्हें तकलीफ पहुंचाते थे वो उनसे दरगुजर करते। इसी नरमी और दरगुजर की बिना पर आप लड़ाई झगड़े से गुरेज करते थे। जब रमजानुल मुबारक 40 हिजरी में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो को मस्जिद में शहीद कर दिया गया तो लोगों की निगाहें खिलाफत के लिए आपकी तरफ उठी, क्योंकि आपके आदाद व अखलाक काबिले तारीफ थे। आप हमेशा हक पर साबित कदम रहते थे,
सखावत और बहादुरी आपकी शान थी, बुर्दबारी और सब्र आपकी पहचान थी। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आपको खलीफा चुनने पर मुत्तफिक हो गए तो लोगों ने आपकी बैत करना शुरू की। तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोगों ने आपकी बैत की। आप तकरीबन 7 माह इराक, खुरासान, हिजाज और यमन के इलाकों में खलीफा रहे। उधर मुल्क शाम में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा की बैत की गई। मुआविया रजी अल्लाह अन्हो जानते थे कि सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो सब लोगों से बढ़कर फितना और फसाद को नापसंद करते हैं। चुनांचे उन्होंने खत किताबत के जरिए उनसे राबिता कायम रखा और बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाया और उनसे ये वादा किया कि अगर उन्हें यानी मुआविया रजी अल्लाह अन्हो को कोई हादिसा पेश आ गया और सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो जिंदा हुए तो वो खिलाफत की जिम्मेदारी उनके सपुर्द कर देंगे। इसका मतलब यही था कि मुआविया रजी अल्लाह अन्हो ने अपने बाद खिलाफत सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो को देने का वादा कर लिया। अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मैंने एक राय कायम की है, मैं पसंद करता हूं कि तुम इसमें मेरी पैरवी करो। मैंने कहा, वो राय क्या है? सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, मेरा ख्याल है मैं मदीने का कस्द करूं, यानी मदीने का रुख करूं और वहां क़याम करूं और खिलाफत वाला मुआमला मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के लिए छोड़ दूं, क्योंकि ये फितना तूल पकड़ गया है, खून रेजी भी हो चुकी है और रास्ते भी मुनक़ते हो चुके हैं। अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह ताला आपको उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई पूरी हुई कि अल्लाह ताला उनकी वजह से मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा खिलाफत के हकदार होने के बावजूद मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के हक में दस्तबरदार हो गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को आपस की खून रेजी से बचाया जाए। खिलाफत से दस्तबरदार होने के बाद लोगों को इकट्ठा करके हसन रजी अल्लाह अन्हो ने हिकमत व दानाई से भरपूर खिताब फरमाया। आप रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने हमारे पहले वालों के जरिए से तुमको हिदायत दी और बाद वालों के जरिए तुम्हारी खूनरेजी बंद कराई। सुनो, दानाइयों में से बेहतरीन दानाई तकवा है और शिकस्तों में सबसे बुरी शिकस्त बदआमाली है। और ये खिलाफत का मुआमला जिसका मेरे और मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के दरमियान इख्तिलाफ था, या तो वो उसके मुझसे ज्यादा हकदार हैं या ये मेरा हक है जिसे मैंने अल्लाह ताला की खुशनूदी, उम्मत मुहम्मदिया की बेहतरी और तुम्हारे दरमियान खून रेजी बंद करने की खातिर छोड़ा है। ये 40 हिजरी की बात है। सुलह वाला ये साल मुसलमानों में आमुल जमाआ के नाम से मशहूर है, क्योंकि मुसलमानों का तफरीका मिट गया और वो मुत्तहिद होकर एक जमात बन गए। अहले कूफा में से बाज लोगों ने सुलह करने पर सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो को ताने भी दिए, लेकिन आपने हर ताने को सब्र से बर्दाश्त किया और अपनी उस राय पर कायम रहे जिसमें उम्मत की सलाह व फलाह के सिवा कुछ पेशे नजर न था। सुलह के बाद सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो मदीना मुनव्वरा चले गए और बाकी उम्र अपने नाना के शहर मदीना मुनव्वरा में बसर कर दी। वक्त का ज्यादातर हिस्सा इबादत इलाही में सर्फ होता था। मुआविया रजी अल्लाह अन्हो ने एक शख्स से हसन रजी अल्लाह अन्हो के हालात दरियाफ्त किए तो उसने कहा, फज्र की नमाज के बाद से तुलुए आफताब तक मुसल्ले पर रहते हैं, फिर टेक लगाकर बैठ जाते हैं और आने जाने वालों से मिलते हैं। दिन चढ़े चाश्त की नमाज अदा करके उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हुन्ना की खिदमत में सलाम के लिए हाजिर होते हैं। अगर आप मक्का मुअज्जमा में होते तो मामूल ये था कि असर की नमाज हरम पाक में अदा करके तवाफ में मशगूल हो जाते।
सन 15 हिजरी से आपके लिए 5000 दिरहम सालाना वजीफा मुकर्रर था। उस वक्त आपकी उम्र 12 बरस थी। ये वजीफा 40 हिजरी तक जारी रहा। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हो से सुलह के बाद अहदनामे के रूह से सूबा अहबास का खराज यानी टैक्स आपके सपुर्द कर दिया जाता। इस खराज की मिकदार 10 लाख दिरहम सालाना थी। वफात से कब्ल आपने सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से उनके घर में अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने की इजाजत तलब की। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उनको इजाजत दे दी, लेकिन मरवान बिन हकम और बनु उमैया में से उनके साथी आड़े आ गए और उन्होंने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन करने से रोक दिया। आपके भाई सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने उन लोगों के खिलाफ तलवार उठाने का इरादा किया, लेकिन सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें बताया कि उनके भाई सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने उस मुआमले में खून बहाने से रोका है। चुनाचे सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने लड़ने का इरादा मुलतवी कर दिया। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो बकी कब्रिस्तान में दफन हुए। वफात के वक्त आपकी उम्र 47 साल थी। आपकी वफात पर आपके भाई मोहम्मद बिन अली खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। यकीनन आपकी जिंदगी की इज्जत आपकी वफात से ज्यादा मजबूत हो गई है और वो रूह बहुत ही खूब थी जो आपके जिस्म के साथ मिल गई थी, और वो जिस्म बहुत ही अच्छा है जिसे कफन ने अपने साथ मिला लिया है। भला ऐसे क्यों न हो, जबकि आप हिदायत का जौहर, मुत्तकियों के दोस्त और आले बैत पर मुश्तमिल चादर वालों में से 5वें फर्द हैं। आपको हक वाली हथेलियों ने गिजा खिलाई और आपने इस्लाम की गोद में तरबियत पाई। अगरचे आपकी जुदाई की वजह से हमारे दिल खुश नहीं हैं, लेकिन आपके लिए हमारी खैर व भलाई में कतअन शक नहीं। अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ऐ लोगो, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब वफात पा गए हैं। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ऐ अबू मुहम्मद, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। आप यकीनन हक के हिमायती थे। आप नबूवत की नस्ल से हैं और हिकमत व दानाई का दूध पीने वाले हैं। सो आप अपनी रूह के साथ खुशबूदार पौधों और पुरनेमत जन्नत की तरफ सिधारें। अल्लाह ताला हमारे और तुम्हारे लिए अज्र व सवाब को अजीम बना दे।